الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. حضرات گرامی، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 ہفتے سے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا سفر جو آپ کا شروع ہوا وہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا۔ اس کا بھی تفصیلی بیان آپ کے سامنے آ چکا۔ دوسرا سفر مسجد اقصی سے انبیاء علیہ السلام کی امامت سے فراغت پر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہوا۔ یہ حضرت جبریل امین کی معیت میں ہوا، اور یہاں آ کر کے حضرت جبریل نے یہ کہہ کر کے ساتھ چھوڑ دیا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، کہ اگر میں ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں ذات باری کی تجلیات سے جل کر کے راکھ بن جاؤں گا، اس لیے اس سے آگے میرا گزر نہیں ہے۔ تو پھر یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اس کے بعد مقام صریف الاقلام ہے، اس کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ پہلے یہیں اترتے ہیں، اور بندوں کے جو اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں ان کو یہیں لا کر کے پہنچایا جاتا ہے۔ بیری کا درخت ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، کس طرح کا ہے، وہ اس کے بارے میں نہ تو تحقیق کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لائے تو اللہ کے سارے نبیوں نے گویا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور دعا کی کہ اللہ تیرا محبوب آج تیرے دیدار کے لیے حاضر ہو رہا ہے، تو ان کی معراج تو یہ ہے کہ وہ آپ کا دیدار کریں، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم تیرے محبوب کا دیدار کریں، تو ہمیں موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب نبیوں کی دعا کو قبول کر کے مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، اور سارے نبیوں کو بھرپور دیدار کا موقع فراہم کیا گیا۔ یہاں سے چلے تو فرشتوں نے، اللہ کی نوری مخلوق نے گویا اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم بھی آپ کے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں،
اور آپ کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جس تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ تو بہت معمولی سا وقت تھا نا، اتنے کم وقت میں آنکھیں ہماری کیسے سیر ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے گویا فرشتوں سے یہ کہا کہ میرے فرشتوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سدرۃ المنتہا پر لا کر کے اپنے محبوب کی سواری بدل دیں گے، اور تم جی بھر کر کے، چونکہ اس میں تو وقت لگتا ہے نا، سواری بدلنے میں تو وقت لگتا ہے، تو تم جی بھر کے میرے محبوب کی زیارت کر لینا۔ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئی تھی وہ چیزیں جس نے گھیر رکھی تھی، اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا تھا، اللہ کے سارے فرشتوں نے گھیر رکھا تھا یا اللہ کی انوار و تجلیات نے گھیر رکھا تھا، لیکن بہرحال یہ فرشتوں کی معراج تھی کہ سدرۃ المنتہا کے موقع پر انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے رخ انور کا دیدار کیا۔ پھر آگے مقام شریف الاقلام ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا قضاء و قدر کے جو قلم ہیں وہ لکھنے میں مشغول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، اور فرشتے اس کو وہاں سے دیکھ کر کے لکھ رہے ہیں، تو اس کے قلم کے چلنے کی جو آواز ہے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر آپ پر جنت پیش کی گئی، جہنم پیش کی گئی، اور جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داروغے کو دیکھا، جہنم کے داروغہ کو دیکھا، اور جنت کے اندر حضور نے دیکھا کہ آپ کا امتی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے آگے آگے چل گیا۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے حضور نے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے؟ میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ تم جو ہے جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میرا عمل یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن صرف یہ بات نہیں تھی، پیچھے حضرت بلال کی قربانیاں دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن حالات میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور جن حالات میں وہ حضور پر ایمان لائے تھے اور کن مشکل سے مشکل حالات سے ان کو گزرنا پڑا، وہ ان کو پتھریلی اور ریتیلی زمین پر لٹا دیا جاتا اور مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکے رسی سے گھسیٹ کر کے ان کو گھسیٹا کرتے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کی توحید کا انکار کر دو، لیکن ان کی زبان پر احد احد کا نعرہ ہوتا تھا۔ تو ایک طرف حضرت بلال ہیں جن کا نہ نسب بہت اونچا اور اعلیٰ ہے، جن کے پاس نہ خاندان ہے، لیکن جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کو اپناتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کو اپناتے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ چلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور ایک طرف آپ کے چچا ابو لہب ہیں کہ جس نے حضور کے خاندان پایا، اتنا اونچا خاندان، جمال کی بھی مثال نہیں تھی، چہرے کی خوبصورتی اور چمک کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، جس کے معنی انگارے کے آتے ہیں۔ جس طرح انگارے میں چمک ہوتی ہے ویسے اس کے چہرے میں چمک تھی، اور چہرہ بالکل سرخ رہتا تھا، لیکن نہ خوبصورتی کام آئی نہ خاندان کام آیا، کیونکہ اس نے حضور کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور حضور کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ اللہ نے لعنت بھیجی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ پھر اس کے بعد رفرف نامی ایک سواری، اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ کی گویا نور کی تجلی اور اس کا ایک جلو کہ جس نور نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اپنے اندر ایسے اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے قریب ہوتے چلے گئے، کتنا قریب پہنچے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کس اونچائی تک پہنچے کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ایک کبیر الدین رفاعی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں،
ان کے بارے میں شرح عقائد اسلامی مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے کی، اس کی شرح ہے النبراس۔ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مراقبے میں اللہ کے عرش کا سیر شروع کیا۔ پہنچتے 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 ان کی روح سیر کرنے لگی، اور عرش میں کئی درجات ہیں اور کئی لاکھ درجات ہیں۔ تو وہ پہنچتے پہنچتے سیر کر رہے تھے، مختلف جگہوں پر آواز آئی کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اس مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں معراج کی رات میرے محبوب کے قدم پہنچے تھے۔ فرمایا ارجع فلا سبیل لک، تم واپس لوٹ جاؤ، اگر تمہیں 70,000 سال کی زندگی مل جائے اور تم اس مقام کی سیر کرتے رہو گے تو تمہارا خیال اور تمہارا تصور بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا عرش کے جس جگہ پر میرے محبوب کے قدم پڑے تھے۔ کوئی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، ان کے عروج کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنے کمالات اور اتنی بلندیوں تک پہنچے تھے، وہاں کسی کا نہ خیال جا سکتا ہے نہ کسی کا تصور جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو آواز آئی ادنو منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ، تو قریب ہوئے۔ پھر آواز آئی اور قریب ہو جاؤ، تو اور قریب ہوئے۔ پھر آواز آئی اور قریب ہو جاؤ، تو اور قریب ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے عربوں میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ جب دشمن آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنے کمانوں کو اس طریقے سے ملا دیتے تھے، کمان کی یہ شکل ہوتی ہے، تو اس طرح سے جب ملا دیتے تھے تو یہ انتہائی اتحاد کی علامت ہوتی تھی اور قرب کی علامت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور اتنا قریب ہو گئے کہ بالکل اس طرح سے مل گئے، بلکہ آگے اس سے فرمایا کہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اب اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ اور لوگوں کے پاس الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا کس درجہ قرب نصیب ہوا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کہ نہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی اس میں دو جماعتیں ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں دیدار نہیں ہوا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دیدار ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا قول ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا، ان کی دلیل ہے لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ حضور کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی رب ارینی انظر الیک، کہ پروردگار آپ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن تم پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ نہیں سکے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ لن ارا، مجھے دیکھنا ممکن نہیں یا میں نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ کیا فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور دوسری طرف دکھانے کا اہتمام بھی کیا کہ میں اپنی تھوڑی سی تجلی کہتے ہیں اپنا آپ دکھانا، اپنی صفات کی تھوڑی سی تجلی تو یہ پہاڑ پہ ظاہر کروں گا، اور اس پہاڑ میں اس تجلی کو اگر برداشت کر لیا تو تم اس پہاڑ کو دیکھ سکو گے اور اس میں میری تجلی دیکھ سکو گے۔
تو دکھانے کا اہتمام کیا گیا نا، اگر ناممکن ہوتا تو کس طرح دکھانے کا اہتمام کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ظاہر کی، وہ تو پہاڑ تھا، اللہ کی صفات کو وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا، اس کے اندر اس کے جذب کی صلاحیت نہیں تھی۔ جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اللہ نے شرط کیا لگائی؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے میری تجلی کو برداشت کر لیا اور اس کے اندر وہ حوصلہ باقی رہا، تو تم مجھے پہاڑ کے اندر دیکھو گے تو میری تجلی تمہیں نظر آ جائے گی۔ جیسے سورج کو دیکھنا ہو، براہ راست نہیں دیکھ سکتے تو آئینے کے اندر دیکھتے ہیں، آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ جب سورج گرہن ہوتا ہے سورج گرہن ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں آئینے کے اندر، یہ پانی میں دیکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ تم اس پہاڑ پر دیکھو گے تو پہاڑ پر دیکھنے کی وجہ سے میری تجلی کا عکس تم کو اس کے اندر نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تو وہ پہاڑ جو ہے اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس کی تھوڑی سی شعاعیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین، جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو انہوں نے توبہ کی۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ سے گفتگو کر کے، اللہ سے کلام کر کے اللہ کے دیدار کے طالب ہوئے تھے، جب تک نہیں دیکھا تھا اس وقت تک ان کے دل میں جو تمنا تھی، اب تھوڑی سی شعاعیں اس کی دیکھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا طلب اور شوق بڑھ نہیں گیا ہوگا اللہ کے دیدار کے لیے؟ ان کے سینے میں آگ نہیں لگی ہوگی؟ یقیناً اللہ کی دیدار کے لیے ان کے سینے کے اندر آگ لگ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے وہ بیتاب ہو گئے ہوں گے۔ اب آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو معراج میں بلایا، اور معراج میں بلایا تو قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق گویا مطلب یہ ہے کہ اے میرے محبوب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو جس طریقے سے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی ظاہر کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ میں اتنا حوصلہ رہا کہ یہ ٹکا رہا اپنی جگہ پر تو آپ اس میں مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب وہ تجلی، اور پہاڑ پر تو صفات کی تجلی تھی، میں آپ کے قلب اطہر پر اپنی ذات کی تجلی داخل کر رہا ہوں، اور آپ کا قلب اطہر اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے اور وہ اس تجلی کو برداشت کر لے رہا ہے اور اس تجلی کو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت ہے، تو آپ ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے تو آپ کو میری تجلی نظر آ جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، آپ اپنے دل میں دیکھیے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا، اور پہاڑ کیسے برداشت کر سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے اور اللہ کے رسول کا یہ حوصلہ ہے کہ اللہ کی تجلی حضور کے قلب پر پڑی اور حضور کے قلب میں کسی طرح کی کوئی جنبش نہیں ہوئی، اور اللہ کی تجلی کو حضور نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، اپنے دل میں دیکھا۔ اب قرآن کی اس آیت کو سمجھیے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو آپ نے دیکھا تھا، یعنی جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دل میں دیکھا اللہ کی تجلی کو، دل نے اس کی تصدیق کی کہ یہ وہی ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اللہ کا دیدار ہوا۔
اب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی قرآن مجید میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ وحی کرنا تھا، ادار و راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی اور حضور کی کہ میان عاشق و معشوق رمز اس کرامن کاتبین را ہم خبر اس کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور کرامن کاتبین تو دور کی بات ہے، جب جبریل نہیں پہنچ سکے تو وہ کہاں پہنچتے؟ یہاں تو صرف آپ ہیں اور اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں، کسی فرشتے کا بھی گزر نہیں، نہ نوری مخلوق کا گزر ہے۔ بہت سی باتیں ہوئی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت سی چیزیں عطا فرمائی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتوں کا تحفہ دیا، اور پھر تیسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ کی امت میں جو لوگ شرک نہیں کریں گے ان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 تحفے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ میرے بندے اب آپ مانگیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو سوال سے جو ہے مانگنے والے کے ظرف کا اور حوصلے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ اللہ مکے میں تھا تو میں نے جو ہے اپنے دل سے اور میں یہ اقرار کرتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جہاں بھی گیا، طائف میں تھا وہاں میں نے یہ اقرار کیا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ رکوع میں گیا تو میں نے اپنی بندگی کا اقرار کیا، سجدے میں گیا میں نے اپنی بندگی کا اقرار کیا، ہر جگہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا رہا میں تیرا بندہ ہوں۔ آپ سے میں آج صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کہہ دے کہ واقعتاً تم میرے بندے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے حکایات کو اور واقعات کو بیان کیا ہے تو وہاں پر حضور کی تمام صفات کو چھوڑ کر کے اللہ کے اپنے رسول کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، بندے کا لفظ استعمال کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد ہونا اور غلام ہونا اور بندہ انسان کے کمال میں سے یہ ہے کہ انسان کے اندر بندگی کی صفات آ جائے اور رب اس کو مان لے کہ میرا بندہ ہے۔ یہ کمال کی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے خود اعلان ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں سے تعلقات ہیں تو فلاں سے تعلقات ہیں، لیکن جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اگر کسی کو کہتے ہیں ہاں واقعتاً یہ میرا بندہ، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ رب العالمین کسی کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ تو اس کی واقعتاً معراج ہے۔ اور بندگی کیا ہے، بندگی کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا، غلام خریدنے کے بعد جب اس کو گھر لایا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جو آقا رکھتے ہیں وہ نام۔ پھر کہا کہ اچھا تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا جو آقا کھلا دے وہ کھا لوں گا۔ پھر پوچھا تم کہاں سونا پسند کرو گے؟ کہا جہاں آقا سلا دے وہاں سونا پسند کریں گے۔ تو اس نے کہا بھائی تمہاری اپنی بھی کچھ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آقا کے سامنے غلاموں کی خواہش نہیں ہوا کرتی۔ وہ صاحب نسبت آدمی تھے، صاحب دل آدمی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اپنے اس جملے کے ذریعے مجھے بڑا سبق دیا ہے، میں بھی تو کسی کا غلام ہوں اور روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری غلامی اختیار کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے حکموں کو توڑتے ہیں اور ہمیشہ اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک تم غلام ہو کر کے آقا کے خیال کا، آقا کا اتنا خیال رکھتے ہو، آقا کی مرضی کا اتنا خیال رکھتے ہو، اور ایک ہم ہیں کہ ہر وقت
اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ تو حضور کو مقام بندگی ملی اور اس کی سند ہوئے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ 5 نمازوں کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، 50 نمازوں کا دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی گفتگو ہوئی، حضور نے پوچھا کہ اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، کہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا کہ وہ جب چاہتے تھے تو اس سے بات کر لیتے تھے۔ وَعَلَمْتَ لِدَاؤُدَ الْحَدِيدَ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوَاتِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت بخشی۔ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو مسخر کر دیا ان کے لیے۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اللہ مجھے کیا دیا آپ نے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی قد اُوتِیتَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز دی گئی، سب سے افضل دی گئی۔ وہ کیا دیا؟ فرمایا اللہ ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے میرے محبوب میں نے اگر حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا اور حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور داؤد کو کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، تو میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع چیز عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی، دنیا میں میرا نام باقی رہے گا، میرا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لے لیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا کہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی کہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کلمے میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑا، اذان میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر مؤذن کہتا ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ نماز میں اللہ کا نام آتا ہے تو نبی پاک پر درود بھی آتا ہے۔ التحیات میں کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بھی کہتا ہے۔ اور دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان کی آواز آتی رہتی ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی مکمل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو روشن کر دیا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا ان نشانیہ کا، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو جب حضور کی اولاد کا انتقال ہو گیا، کہا کہ بچے مر گئے، اب تو کوئی نام و نشان بھی نہیں لے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ان کہنے والوں کے نام و نشان کو مٹا دیا، لیکن حضور کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، وہ 2 ہی نماز تھی ان کے اوپر، اس کو بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھی؟ تو حضور نے ان کے مشورے سے اللہ کے پاس دوبارہ گئے، اور پھر اس کے بعد 5 نماز کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی۔ وہ سب پرانا واقعہ ہے، آپ حضرات بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اخیر میں 5 باقی ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہی کیوں کہا، حضرت ابراہیم نے نہیں کہا، باقی دیگر آسمانوں پر دوسرے نبیوں نے نہیں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اللہ نے شرط لگائی تھی کہ تم اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا اور اس نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے دیدار کے لیے حضرت موسیٰ کے سینے کی جو آگ ہوگی وہ کتنی زیادہ بھڑک گئی ہوگی، اور ان کا شوق کتنا زیادہ بڑھ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے کتنی دعائیں مانگی ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ پہاڑ تو اللہ کے دیدار کا اور اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا،
لیکن یہ اللہ کے آخری محبوب عرش پر اللہ نے بلا کر کے باضابطہ ان کے دل پر اور ان کے قلب اطہر پر اپنی ذات کی تجلی فرمائی ہے، اور یہ پہاڑ کی طریقے سے ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، یہ پورے وجود کے ساتھ صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ تو میں نے اگر پہاڑ کو نہیں دیکھا تو محمد کے چہرے کو دیکھ لوں تاکہ اس کے اندر اللہ کی تجلی کا عکس نظر آ جائے۔ اس لیے ایک بار نہیں، بار بار تمنا کی انہوں نے، 9 بار تمنا کی، 10ویں بار بھی بھیج رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ 5 نمازیں کم ہو رہی تھی، اگر یہ بھی ختم ہو جاتی تو ہمارے پاس کیا باقی رہتا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ معراج میں بلا کر کے دیا ہے اپنے حبیب کو، اور 50 میں سے 5 کم کیا، 5 باقی رکھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ثواب اتنی ملے گا 50 کا۔ تو میرے دوستو، معراج کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، اس لیے نماز کی پابندی یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کفر اور شرک کے درمیان اور ایمان والے کو اور کفر کو کوئی چیز اگر ممتاز کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو سب سے پہلے راتوں رات تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی قریش مکہ کو۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے وہاں چلا جائے اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ واپس چلا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قریش مکہ نے گویا جشن منانا شروع کیا کہ اب ان کے خلاف پروپیگنڈا کا موقع مل جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سوالات کرنے شروع کیے کہ اچھا مسجد اقصی گئے تھے نا، بتاؤ کتنے ستون ہیں، کتنے کھمبے ہیں، کتنی کیا چیزیں ہیں، آپ اتنے دن سے رحمت میں آ رہے ہیں، بتائیے کتنے پنکھے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ مؤذن صاحب روزانہ پنکھا بند کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کتنے پنکھے ہیں، کوئی گنتا، لیکن انہوں نے یہ سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور پھر حضور نے بتایا ساری چیزوں کو دیکھ کر کے کہ اچھا راستے کا کوئی واقعہ بتائیے۔ فرمایا کہ راستے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک قافلہ تمہارا قریش مکہ کا ملک شام سے سفر کر کے وہ مکے کی طرف آ رہا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا راستے میں، لیکن وہ اونٹ مل گیا، اور بدھ کی شام میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلہ مکے میں پہنچ جائے گا، اور سب سے آگے خاکستری اونٹ ہوگا جس کے دونوں طرف بورے لگے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے اس واقعے کو جھٹلانے کے لیے بدھ کی شام میں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کر کے سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا تو شور مچایا کہ دیکھو محمد نے جھوٹ کہا اور وہ قافلہ واپس نہیں آیا۔ تو اس وقت صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو تم اپنی نظر لوٹا کر کے دیکھو، وہ قافلہ واپس آ گیا۔ اور بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے دوبارہ لوٹایا اور اس طریقے سے آپ کی بات کو سچا کر دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں معراج روحانی ہوئی، اگر روحانی ہوتی یا خواب کی بات ہوتی تو اتنا زیادہ جو ہے ان لوگ کو اعتراض ہوتا، خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، خواب کی بات پر اتنا تعجب تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ خواب میں ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ اور پھر مشرکین مکہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے واپس آ گیا تو کیا یہ بات ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر کے اس عمل سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے، حضرت ابوبکر کی بھی عقل میں نہیں آئی تھی، لیکن جب بات آ گئی نبی کی تو حضرت ابوبکر نے اس کو تسلیم کر لیا۔
آج امت مسلمہ کے لیے معراج کے اس پورے واقعے میں سبق یہ ہے کہ جو بات تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں لاکھ وساوس اور شبہات میں مبتلا کیا جائے، لیکن اگر بات آ جائے اللہ کے رسول کی، بات آ جائے شریعت مطہرہ کی، تو چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، ہماری عقل میں نہ آئے، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے اور دل و جان سے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہی واقعہ معراج کا پیغام ہے۔ آج لوگوں کو، نوجوانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کو پردہ اور حجاب میں رکھتا ہے، عورتوں کو میراث میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بات ہمارے عقل میں نہیں بھی آئے گی، تب بھی اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو وہ عین انصاف ہے، اور یہی اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے، اور ہمیں عقل کے میں نہ آنے کے باوجود اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا شیخ مصعب صاحب المکی مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب ایک مسجد کے امام ہیں، جامع مسجد امیر المنصور کے، اور حضرت کی پیدائش بھی وہیں کی ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا حسان صاحب، جو 16 سال کی عمر میں ہجرت کر کے ان کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان کے فرزند بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں، اور مکہ مکرمہ سے ہمارے ساتھ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ سنتوں کے بعد حضرت جمعہ کا خطبہ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ بیان ہوگا مختصر، ذکر کی مجلس ہوگی اور حضرت کی دعا ہوگی، اس لیے سارے حضرات تشریف لائیں۔